ادھر پڑوسی ملک میں بھی دماغ جا رہا ہے افغانستان میں. اس میں تو اگر ہم نے بات چیت شروع کر دی تو پھر آپ افورڈ نہیں کر سکتے, برداشت نہیں کر پائیں گے آپ لوگ. ابھی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا پرانی, امریکہ نے جب افغانستان سے جانے کا معاہدہ کیا تو امریکہ کے چینل اور ہمارے بھی بعض چینل, یا انڈیا کا چینل تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ طالبان تعداد میں 75,000 ہے اور افغان آرمی 3.5 لاکھ. تو اب یہ وہ ٹائم نہیں ہے جو پرانا طالبان کا دور تھا کہ وہ کابل پہ قبضہ کر لیا انہوں نے. اب ان کو لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے افغانستان پہ قبضہ کرنے کے لیے. وہ یہ بیان دے رہے تھے, اور طالبان آدھا افغانستان ایسے فتح کر چکے تھے جیسے انڈے لینے کے لیے نکلے ہوئے ہوں. گھر والوں نے بھیجا ہو, جیسے ہم جا رہے تھے نا دکان پہ انڈے لینے کے لیے, درمیان میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے بھائی؟ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ جب گھر والوں نے بھیجا ہے, کسی کا باپ بھی روک سکتا ہے آپ کو؟ بھئی آپ کی بیوی نے انڈے لینے کے لیے بھیجا ہے, کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا. آپ کو پتہ ہے تو لے کے آنا ہی آنا ہے, ورنہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. ایسے جا رہے تھے. یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے نا, ہر چیز کو محفوظ کر لیتا ہے. تو وہ محمد آفاق خان ہے نا, لندن والا, بڑا اچھے وہ کلپ بناتا ہے. اس نے کیا کیا کہ وہ پرانے ان کی نیوز اور اب موجودہ حالات وہ چلا رہے ہیں. ادھر بیان آ رہا ہے کہ اب ان کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے, اب یہ فتح نہیں کر سکتے. ادھر خبر آ رہی ہے طالبان بیٹھے ہوئے ہیں صدارتی محل میں, چائے پی رہے ہیں بیٹھ کے. جتنی مزاحمت پہلے ہوئی تھی اس کا 1% بھی نہیں ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نیوٹرل ہو کے بیان کر رہا ہوں. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں طالبان کا حامی ہو کے کر رہا ہوں یا طالبان کا مخالف ہو کے. مجھے اس وقت آپ ایک نیوز اینکر سمجھیں. مجھے کیا سمجھیں؟ بالکل نیوٹرل. بلکہ فرض کر لیں میں طالبان کے خلاف ہوں نہیں ہوں, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. فرض کر لیں میں امریکہ کا حامی ہوں نہیں ہوں, یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو جب پہلے لڑائی ہوئی تھی تو اس لڑائی میں بہت, ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اتنے آرام سے کیوں چلے گئے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اشرف غنی ایسے نکلیں اس طرح تو میں بھی پتلی گلی سے نہیں نکلتا. لوگوں سے ملاقات سے جب بچنا چاہتا ہوں نا, تو ہم نے بھی ایک پتلی گلی رکھی ہوئی ہے. اتنی اسپیڈ سے ہم نہیں نکلتے جتنی اسپیڈ سے وہ کابل چھوڑ کے نکلے ہیں. اور دنیا حیران ہے, امریکہ کا بیان آ رہا ہے کہ ہم نے افغان فورس کو اتنا تیار کیا, کمبختو 11 دن بھی نہیں ٹھہر سکے. چلو شکست کھاتے کچھ دن تو ٹھہر جاتے. تو امریکہ کے صدر کی خدمت میں میں کائنڈلی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت, دنیا کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ 52 کنٹریز سے جس قوم نے لڑائی لڑی ہو, جس میں دنیا کے بڑی سے بڑی پاورفل قوتیں ہوں, ان کے سامنے جو نہ جھکے وہ ان کے سامنے کیسے جھک جائیں گے. ان کو پتا تھا کہ اب نہیں لڑ سکتے. ملا عبد الغنی کا جب قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے نا, تو اطلاعات آئی ہیں کہ یہ مذاکرات ناکامی کی طرف جا رہے تھے. یہ لوگ ان کی شرطیں نہیں مان رہے تھے امریکہ کی. ان کا مطالبہ یہ تھا یہاں سے نکلو بس. تو کہا جاتا ہے کہ جب دیکھا کہ کسی نہج پہ بات, اونٹ کسی کروٹ پہ بیٹھ نہیں رہا, تو ملا عبد الغنی اٹھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی 20 سال بعد دوبارہ بیٹھیں گے.
سمجھ میں آ رہی ہے؟ 20 سال ہو گئے لڑتے ہوئے, 20 سال بعد تو لڑ لو 20 سال اور. ہم مزید 20 سال لڑنے کے لیے تیار. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اب تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گی. افغانستان کے جو مسلمان ہیں جو پاکستان کے خلاف بہت زیادہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں, ان افغانی بھائیوں کی خدمت میں ایک ریکویسٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برباد بھی تو تم ہی نے کیا نا. وہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان جنرل مشرف نے اڈے دیے, بھائی حکومت بن گئی تھی, جہاز یہاں سے اڑ کے گئے ہیں, ان پہ بمباری کی, اور ان کی گورنمنٹ کو بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کیا بھائی؟ ان کی گورنمنٹ کو کیا کر دیا؟ ختم. تو امریکہ کو گھسانے والا کون ہے؟ پاکستان ہے. تو ہمیں تباہ بھی تو تم ہی نے کیا. یہ ہمارے جو افغانستان میں رہنے والے مسلمان بھائی ہیں وہ پاکستان سے نفرت اس بیس پہ کر رہے ہیں. تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے ملک کے اس اقدام کی نہ اس وقت حمایت کرتے تھے اور نہ اب. اس وقت بھی ہم نے کھلے عام اس عمل کی مخالفت کی تھی کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے کسی اور پہ ظلم کرنا کسی قیمت میں جائز نہیں ہے. جنرل مشرف کا یہ کہنا تھا کہ آج اگر ہم امریکہ کے سپورٹر نہیں بنتے تو امریکہ ہمیں پہاڑوں اور پتھروں کے دور میں لے جائے گا, مار دے گا ہمیں. تو یہ دنیا کا کون سا اصول ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو مرواؤ؟ یہ کہیں بھی کسی کتاب میں نہیں ہے یہ. تو ہم نے اس وقت بھرپور مخالفت کی تھی. لہذا ہم پاکستان کے اس اقدام کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتے. ظلم ہوا ہے, غلط ہوا ہے, لیکن اس بیس پہ جب آپ پاکستان سے نفرت کر رہے ہو تو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنی ہے, اسے آپ غور سے سنیں. کہ ایک شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے, میں اسے راستہ دیتا ہوں کہ جاؤ میرے بھائی کو جا کے مار دو, اور راستہ بھی مجبوری میں دے رہا ہوں, خوشی میں نہیں دے رہا. مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے مارے گا اگر میں نے اس کو راستہ نہیں دیا. میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو راستہ دیتا ہوں کہ جا کے اس کو مار دو تاکہ میں بچ جاؤں. مجھے اس سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, میرا مقصد اپنے آپ کو بچانا ہے, جو کہ غلط ہے. لیکن اس سے جرم کی نوعیت بہرحال کم ہو جاتی ہے کہ اس کا مقصد دوسرے سے نفرت نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بھی جرم ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ جو شخص چاقو لے کر گیا اور سامنے والے کو قتل کر دیا, تو آپ اس قاتل سے تو دوستی کی امیدیں بڑھا رہے ہو اور مجھے ملامت کر رہے ہو کہ تم نے قاتل کو سپورٹ کیوں کیا. جو چاقو چلانے والا ہے, جو چھرا گھونپنے والا ہے, اس کے آپ اتحادی بن گئے, اور جو راستہ دینے والا ہے سارا نزلہ اس پہ گرا دیا. اس کا مطلب اس دشمنی میں آپ مخلص نہیں ہو. آپ کو اگر نفرت کرنی تھی تو آپ پاکستان سے بھی نفرت کرتے, امریکہ سے بھی نفرت کرتے, اور امریکہ نے جس گورنمنٹ کو زبردستی لا کے آپ پر مسلط کیا ہے اس حکومت کو بھی آپ برا بھلا کہتے. لیکن آپ اس حکومت کا بھی ساتھ دے رہے ہو, اس حکومت کے حواریوں کا ہندوستان کا بھی ساتھ دے رہے ہو, آپ امریکہ کا بھی ساتھ دے رہے ہو, اور سارا نزلہ اس ملک پہ گلا رہے ہو جس نے, میں مانتا ہوں کہ ظلم کیا, لیکن اس نے آپ کو بے انتہا سپورٹ کیا ہے. اس نے 16 لاکھ سے زیادہ افغانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی ہے, افغانوں کے لیے اس ملک کو دبئی بنایا. آج بھی لاکھوں افغان آپ کو یہاں کھاتے پیتے, جاب کرتے, ٹرانسپورٹ کے مالک بنے نظر آئیں گے. آپ ان تمام احسانات کو پس پش ڈال کر اپنے حقیقی دشمنوں سے دوستی بڑھا رہے ہو. اور جس نے ہمیشہ آپ روس کے ٹکڑے کروانے میں کس کی مدد تھی سب سے زیادہ؟ پاکستان کی مدد تھی. اگر صدر ضیاء الحق اس وقت افغانستان کا ساتھ نہ دیتا تو رشیا کے ٹکڑے ہونے میں مزید 20 سال لگ جاتے. تو آپ ان تمام پاکستان کے احسانات کو پس پش ڈال رہے ہو اور آپ اس ایک غلطی کو ہائی لائٹ کر رہے ہو, لیکن اپنے دشمن کی بڑی بڑی غلطیاں آپ پی رہے ہو جبکہ اس کا آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے.
تو میں یہ پیغام ان اپنے افغان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں جو میڈیا کے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے کس کے خلاف ہو گئے ہیں؟ پاکستان کے خلاف. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی پاکستان نے سپورٹ کیا, ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی, غلط کر رہا ہے پاکستان. یہ جنرل مشرف نے, آج جنرل مشرف بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا. اللہ نے اس کو اس وقت تک اسی لیے زندہ رکھا کہ تم اتنی پاورفل آرمی رکھنے کے باوجود ایک امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو گئے, اور وہ قوم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, پہننے کو کپڑا نہیں, وہ 52 ملکوں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور 20 سال میں اکھاڑ کے ان کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. اس وقت لبرل لوگوں نے بہت مذاق اڑایا تھا. جب امریکہ آیا نا, بمباری ہوئی اور امریکہ کو فتح ہوئی, میں مضامین اخبار میں پڑھتا تھا, ہمارے جو لبرل صحافی ہیں جو اب بالکل چپ چاپ منہ بند کر کے بیٹھ گئے, ایسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہے. بولو نا بھائی, آپ نے جو اپنے شروع میں مضامین لکھے تھے رجوع کرو ان سے. تو جب مکمل امریکہ نے کنٹرول کیا تو اس وقت ہمارے جو لبرل صحافی ہیں, ڈان اخبار میں جنگ میں لکھنے والے, ہم ان کے مضامین پڑھتے تھے, بہت طنز کہ دیکھا طاقت غالب آ گئی ملاؤں پر, پاور غالب آ گئی, بولو, ملاؤں پر. آج وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب لکھو نا مضمون, بیان کرو نا. اور یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا, ایک ایک گھر سے 10 مردوں کے جنازے اٹھے ہیں, ایک ایک گھر سے, ایک ایک گھر سے پورے خاندان کٹ گئے ہیں. یہ پیڑے کھا کے نہیں ہوا. آج امریکہ اس شکست کی تمام تر ذمہ داری افغان گورنمنٹ پہ ڈال رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے, یہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو افغانستان میں بسنے والے مسلمان, کیونکہ وہاں فیس بک پہ بڑی جنگ ہو رہی ہے, ہمارے جو کے پی کے اور کوئٹہ کے لوگ ہیں اور افغانستان کے مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں سب, آپس میں فیس بک پہ کیا ہو رہی ہے؟ جنگ. کہ یہ طالبان تو تمہارے پیدا کردہ ہیں, تم ہی نے مروایا, تم ہی نے ان کو بھیجا, اپنے ملک میں شریعت نافذ کرو نا, ہمارے ملک میں کیوں کر رہے ہو؟ اس ملک میں پاکستان شریعت نافذ نہیں کر رہا. یہ جتنے لڑنے والے لوگ ہیں یہ آپ ہی کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. آپ کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. ہم تو فخر سے بتاتے ہیں کہ افغانستان نے, افغانوں نے, اور یاد رکھو یہ جو طالبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے, طالبان تو بہت تھوڑے سے تھے مدرسوں کے, یہ تو سارے وہی افغانی جو رشیا کے خلاف لڑتے رہے, وہ اور ان کی نسلیں اس میں شامل ہوتی رہی, نام طالبان کا لگ گیا. یہ سارے مدرسے کے طلبہ تھوڑی ہیں, یہ تو بہت تھوڑے. یہ سارے وہ افغانی ہیں جو روس کے خلاف لڑتے 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 پھر اگلی نسل ان کی نیٹو کے خلاف لڑتی رہی ہے. ان کے خون میں اللہ نے لڑائی رکھی ہے. اور اس جنگ کے بعد قیامت تک اب دنیا کی کوئی طاقت چاند پہ تو جا سکتی ہے, مریخ پہ بھی جا سکتی ہے, انشاءاللہ افغانستان کا بارڈر کراس کرنے کی ہمت نہیں کرے گی. تو یہ تو فخر کی بات ہے افغانیوں کے لیے, اس پہ فخر کرو, اس پہ کیوں ذلت والی باتیں کر رہے ہو؟ بولو ہماری قوم کو اللہ نے یہ وصف دیا ہے کہ ہم کبھی کسی طاقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے. یہ تو فخر کی بات ہے آپ کے لیے. آپ اس میں الزامات ڈال رہے ہو پاکستان کے اوپر, کبھی کسی کے اوپر, کبھی کسی کے اوپر, تو آپ کے لیے فخر کی بات ہے. آپ بولو ہم نے کیا ہے. دنیا سلوٹ کرے گی آپ کو, اور کر رہی ہے الحمدللہ. آپ اپنی فتح کو اس طرح کی باتیں کر کے ذلت میں تبدیل مت کرو. آپ سے اللہ نے ایک بہادری کا کام کروایا اور آپ کہہ رہے ہو میں نے نہیں کیا. کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے. لوگ کہیں گے ہم تو ایوارڈ آپ کو دینے کے لیے آئے تھے, اور آپ کہہ رہے ہو کیا کس نے ہے؟ بھائی اس نے کیا ہے. کبھی کوئی اپنا ایوارڈ کسی اور کو دیتا ہے؟
سب سے پہلے برطانیہ کو شکست دی. برطانیہ بھی اس ریچھ کی طرح تھا جہاں قدم رکھتا پیچھے نہیں ہٹتا. اس کے بعد رشیا آیا. اس کو تو سفید ہاتھی کہا جاتا تھا. پاؤں رکھنا تو جانتا تھا, اس میں ریورس گیئر بولو بعض یعنی ایسی گاڑی تھی رکشے میں ریورس گیئر ہوتا ہے, ہوتا ہے, اب ہونے لگا ہوگا, سنا پہلے نہیں ہوتا تھا. وہ ایک 50 آتی تھی, 50 بائک ہوتی تھی, اس میں ریورس, بائکوں میں تو ویسا ہی نہیں ہوتا ریورس گیئر, وہ کلچ کے بغیر گیئر لگتا تھا اس میں. تو جیسے بائک میں ریورس گیئر نہیں ہوتا, رشیا کے پاس بھی ریورس ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے یہ آپشن رکھا ہی نہیں تھا ریورس گیئر والا. اس نے کہا تھا جہاں جائیں گے آگے ہی جائیں گے. لوگوں نے باتیں بنائی کہ اصل میں یہ جو افغان کمزور ہو کے اتنی بڑی طاقت سے لڑ کے جیتے ہیں, ایکچولی یہ لڑائی کس کی تھی؟ امریکہ اور روس کی. یعنی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خدا بھی کچھ کر سکتا ہے. حالانکہ اس لڑائی میں امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بہت بعد میں آیا ہے. آپ افغانوں کے بوڑھوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہم نے غلیلوں سے جنگ لڑی ہے, ہم بندوق چلانا نہیں جانتے تھے. ٹینکوں کے آگے 400 آدمی ایک وقت میں شہید ہوتے تھے, پھر ان میں سے ایک ٹینک پہ چڑھنے میں کامیاب ہوتا تھا. یہ تو وہاں کی تاریخ ہے. پھر جب امریکہ نے دیکھا کہ افغان کھڑے ہو گئے ہیں اور رشیا کے بس کی بات نہیں ہے, سمرقند کو ہضم کیا رشیا نے, بخارا کو ہضم کیا, ترمز کو ہضم کیا, اتنی بڑی بڑی تاجکستان, ازبکستان, یہ ساری ریاستوں کو ہڑپ کرتے 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 افغان گورنمنٹ کو اس نے خریدا, افغانستان میں داخل ہوا, پورے ملک پہ گلی گلی پہ ہر محکمے پہ مکمل قبضہ کیا. اس کے بعد اس کو کھرچ کھرچ کے نکالا گیا ہے. یہ معجزہ تھا, اتنا بڑا معجزہ جس پہ ملحدین کو, سیکولر لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا, مگر اللہ جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھے اور جس کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جائیں, جس نے ہر دھرمی کا فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے نہیں ماننا اسلام کو یا خدا کو, وہ یہی کہے گا کہ یہ کس کی لڑائی تھی؟ امریکہ اور روس کی لڑائی تھی. لوگوں نے کہا اس وقت, ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے, بحثیں ہماری بھی ہوتی تھیں کہ کہاں سے روس کی امریکہ کی لڑائی ہو گئی بھائی, سارے تو افغانی لڑ رہے ہیں. افغانی یہاں آتے تھے جو پناہ گزین بتاتے تھے میرا باپ شہید ہو گیا, میرا بھائی شہید ہو گیا, اور ہم گارے سے گارا اٹھا کے ٹینکوں کے شیشوں پہ مارتے تھے تاکہ وہ شیشے کیا ہو جائیں؟ اندھے. ایک ایک گلی سے, ایک ایک محلے سے کھرچ کھرچ کے رشیا کی ایک بہت پاورفل آرمی کو انہوں نے نکالا ہے. 16 لاکھ تو رپورٹ ہے, قربانیاں 16 لاکھ سے کئی گنا زیادہ لوگوں نے دی ہیں. ہر گلی, ہر کھمبا وہاں پر آپ کو گولی کا نشان نظر آئے گا. گلیوں گلیوں میں لڑائی ہوئی ہے, اور یہ لڑائی وہاں کی آرمی نے نہیں لڑی, وہاں کی عوام نے, کہ ہم نہیں برداشت کریں گے. مجھے ایک افغانی ملا, اس نے مجھے کہا کہ ہم چرس تو پی سکتے ہیں یہ جرم مانتے ہوئے کہ جرم ہے, لیکن جو قوم خدا کو نہیں مانتی وہ ہم پہ حکومت کرے, یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, اس کو نہیں آنے دیں گے ہم. یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جو خدا کو نہیں مانتی, وہ ہمارے باپ بن کے ہم پہ حکومت کرے گی. ٹھیک ہے چرس پی رہے, ہمارا کس کا معاملہ ہے؟ چرسی نہیں ہوتے افغانی. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی چرسی ہے تو وہ بھی لڑتا ہے, وہ کہے گا میں جان دوں گا خدا کی خاطر, برداشت نہیں کروں گا میں. جیسے ایک آدمی کے 2 بیٹے ہوں, ایک ابا کی باتیں مانتا ہے اور دوسری ابا کی باتیں نہیں مانتا. آپ کے ابا, ان 2 کے ابا پہ کسی نے حملہ کیا, اب جو نافرمان تھا وہ دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا آ کے. لوگ کہیں گے تو ابا کا نافرمان ہے. وہ کہیں گے نافرمان کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے باپ کو میرے سامنے کوئی مارے اور میں, ہے تو میرا باپ نا. تو پہلے وہ لڑے ہیں رشیا کے خلاف. امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بھاگتے چور کی لنگوٹی, چلو یہ اب رشیا. میں الحمدللہ نہ فلمیں دیکھتا ہوں نہ دیکھنے کی ترغیب دیکھتا ہوں,
مجھے اس وقت بتایا گیا کہ ایک امریکہ نے ایک فلم بنائی ہے, کاش اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں ہوتا, آپ وہ کلپ لازمی دیکھتے. کمانڈو کوئی ان کا ہیرو تھا, وہ فلم امریکہ نے بنائی اور امریکہ کے سینما گھروں میں چلی تھی. اس میں یہ دکھایا گیا, اس میں کوئی بے حیائی نہیں تھی فلم کے شروع سے لے کے فلم کے اینڈ تک. اس کے شارٹ کلپ میں نے دیکھے, کیونکہ وہ بنائی کس پہ تھی؟ افغان جو رشیا کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس میں یہ دکھایا گیا, میرا گلا آج بہت زیادہ بیٹھا ہوا ہے, بڑی مشکل سے آج میں بیان کے لیے آیا ہوں. 2-3 دن سے طبیعت بہت شدید خراب چل رہی ہے اور مجھے اس کا علاج بھی معلوم ہے. علاج یہ ہے کہ میں 2-4 دن کے لیے کراچی سے باہر چلا جاؤں, کیونکہ بھنگی خانہ بن چکا ہے الحمدللہ, اور اب یہ جب تک ہوا تبدیل نہیں ہوگی یہ سیٹنگ پہ نہیں آنے والا. تو بھنگی خانہ, وہ پچھلی دفعہ میں بیان کر رہا تھا, کراچی کی برائیاں کر رہا تھا حکمرانوں کی, وہ عامر لیاقت صاحب آ گئے, عجیب ٹائم پر آئے. تو عامر لیاقت صاحب کہیں گے میرا کیا تعلق بھائی ان گٹر کے ڈھکنوں سے. یہ جمہوری نظام حکومت جو ہمارے ہاں چل رہا ہے نا, اس میں ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا یہ والا کام ہے کس کے ذمہ ہے. یہ ایسا پیچیدہ نظام ہے. دیکھو سعودی عرب میں جاؤ گے ہر کام کے ذمہ دار بادشاہ ہے. متحدہ عرب امارات میں جاؤ گے جو غلط ہو رہا ہے لوگ کس کو پوچھیں گے؟ بادشاہ کو. ہمارے ہاں جاؤ تو کہے گا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, وہ کہے گا یہ میری ذمہ داری. پتہ ہی نہیں اتنے ڈپارٹمنٹ ہیں کہ اس کے لیے پہلے آپ کو PhD کرنی پڑے گی کہ یار ڈھکن کس وزارت کے تحت آتے ہیں, گٹر کے ڈھکن کچرے خانے کس وزارت کے تحت آتے ہیں, اس کا وزیر لیٹسٹ چل کون رہا ہے. اتنے سیاست دان اتنے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ بددعا کس کے خلاف کرے انسان. پھر ہم تو ہول سیل کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں, کہ اللہ ہول سیل کے حساب سے کر رہا ہوں, جو واقعی مستحق ہو اس کو لگا دے, باقیوں کو معاف کر دے, کیونکہ باقیوں کو کسی اور طریقے سے آ کے لگ رہی ہیں. پھر ایک آدمی پر زیادہ بددعائیں ہو جائیں صحیح نہیں ہے نا. تو میں یس کر رہا تھا کہ انہوں نے وہ فلم بنائی تو وہ اس کے کلپس میں نے دیکھے. تو اس میں یہ دکھایا کہ ایک امریکہ کا ایک جرنل یا فوج کا کوئی آفیسر, اس کا عہدہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے, وہ افغانستان جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے افغانستان میں. افغانی لڑ رہے ہیں ہیلی کاپٹروں کے سامنے, جہازوں کے سامنے, سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں, بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں. اتفاق سے یہ گرفتار ہو جاتا ہے اور رشین آرمی اس امریکن فوجی کو پکڑ لیتی ہے کہ تو یہاں کیا کرنے آیا ہے, آپ کا یہاں کس سلسلے میں آنا ہوا. ٹھیک ہے, جب اس کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر کچھ اور امریکن اس کو چھڑانے کے لیے آتے ہیں اپنے اس فوجی کو. تو اس دوران دکھایا ہے کہ جب رشین آرمی نے اس امریکن جنرل کو پکڑا ہے نا, تو اس سے انٹرویو لے رہے ہیں, تم یہاں کیوں آئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ تم جس قوم سے لڑ رہے ہو یہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ملفوظ ہیں امریکی فوجی کے. یہ جو میں الفاظ ابھی بتا رہا ہوں, امریکن جنرل اس رشین آرمی کے آفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ تم جس قوم سے لڑنے کے لیے آئے ہو یہ قوم سر کٹانا جانتی ہے, سر جھکانا نہیں جانتی. امریکہ کو یہ علم نہیں تھا کہ آپ کا اس پر ایمان, ابھی اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایمان تو ہے کہ یہ قوم سر کٹانا جانتی ہے, سر جھکانا نہیں جانتی, لیکن جس لیول کا آپ کا ایمان ہونا چاہیے ابھی وہ ہے نہیں. آپ خود بھی ایک تجربہ کر کے, کیا ہو گیا بھائی بول لو یار, آپ خود بھی ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں. دیکھو ایک ہوتا ہے مشاہدے کا علم اور ایک ہوتا ہے خبر کا علم, دونوں سے یقین حاصل ہوتا ہے مگر کیفیات میں فرق ہوتا ہے. آپ کو کسی نے آ کے بتایا وہاں یہ واقعہ ہوا ہے, اتنے لوگ مر گئے, ٹرین کے نیچے آ گئے, ایکسیڈنٹ ہوا, یقین ہوگا نا آپ کو, لیکن وہ یقین ہوگا جو وہاں کھڑے ہوئے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.
تو امریکہ نے یہ فلم چلائی اپنے سینما گھروں میں اور افغانوں کے بارے میں دنیا کو یہ بتایا کہ یہ قوم سر کٹانا جانتی ہے، سر جھکانا نہیں جانتی. ان کو چونکہ اس پر 100% شرح صدر نہیں تھا، اللہ نے کہا کہ میں تمہیں خود بھی ایک دفعہ لڑوا کے یہ بتا دوں گا کہ تم کبھی بھی جھوٹ بولو نہیں بولو. تم جب بولتے ہو ہمیشہ کیا بولتے ہو؟ بالکل سچ بولتے. سچی مچی کا تم نے اس کو فلم سے باہر لے کر آؤ. اب کچھ چیزیں فلموں میں ہوتی ہیں لیکن وہ گراؤنڈ ریئلٹی میں اچھی لگتی ہیں. فلموں میں تو ہو سکتا ہے پھینک رہے ہو، چھوڑ رہے ہیں، صرف رشیا کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آج امریکہ نے دیکھ لیا. ہم امریکہ کے دشمن نہیں ہیں، ہم تو امریکہ کو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ کیوں مروا رہے ہو اپنے فوجیوں کو، کیوں مروا رہے ہو بھائی ان کو. رشیا نے تنبیہ کی تھی کہ آپ جس آرمی کو بھیج رہے ہو نا، ان کے بچوں پہ بھی اعتماد نہیں ہے، بچہ بھی پھٹ سکتا ہے، نہیں کرو یہ تجربہ جو ہم کر چکے ہیں. لیکن وہی ایکچولی اصل میں آپ کا طریقہ کار اور تھا. ایکچولی ہم تو افغان کے وسیع تر مفاد میں آ رہے ہیں. ہم تو وہیں الیکشن، تم نے الیکشن تھوڑی کروائے تھے، جاہلوں کی طرف برس گئے ان پہ. ہم آئیں گے بہت تمیز سے، بہت وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا رہا 20 سال میں. یہ درست ہے کہ امریکہ نے وہ پالیسی اختیار نہیں کی جو رشیا نے کی تھی، اس لیے امریکہ کا وہ نقصان نہیں ہوا جو کس کا ہوا تھا، رشیا کو. بہت تمیز سے چلنے کی کوشش کی ہے اس نے. تمیز کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے، بہت کچھ کیا ہے، رشیا کی نسبت کم کیا ہے، لیکن اس نے اپنے ساتھ درجنوں ملکوں کی فوج کو افغانستان میں ڈالا. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سب سے پہلے امریکہ طالبان کو قبول کرے گا، امید ہے انشاءاللہ. اور اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ طالبان اب پہلے سے بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں. دنیا بھی دیکھ لی انہوں نے، تجربہ ہو گیا نا. جو ان پر ایک الزام تھا انہیں کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ترجیحات نہیں ہے، انہوں نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ہمارے اندر بہت زیادہ تبدیلی پیدا ہو چکی. وہ افغان عوام کے خیر خواہ بن کے آئے ہیں. سعودی عرب نے بھی اللہ کا شکر ہے کہ اشارہ دے دیا ہے کہ اگر طالبان اسلام پہ قائم رہتے ہیں تو ہم ان کو قبول کریں گے، اللہ کرے. تو کیا بات چل رہی تھی پتہ نہیں ہے یہاں کہاں سے. تو میں یہ اصل کہ جو لبرل لوگ ہیں ہمارے یہ کہہ رہے تھے یہ جنگ رشیا اور امریکہ کی ہے، درمیان میں گھسیڑا کس کو گیا ہے؟ مسلمانوں کو. یعنی وہ ان کے ذہن ہی اس کو مان نہیں رہا تھا کہ یہ ایک کمزور قوم بھی اس طرح طاقتور پہ غالب آ سکتی ہے. اللہ نے ان لبرل لوگوں کا منہ بند کرانے کے لیے اسی امریکہ کو لڑوا دیا. کس سے؟ انہی سے. اب کس کی جنگ ہے یہ؟ اب کس کی جنگ ہے؟ ابھی تو جس پہ تم تعاون کا وعدہ کر رہے تھے وہی گھسایا ہے. اب کس کی جنگ ہے یہ؟ اور انڈیا کی گورنمنٹ سے بھی میری گزارش ہے، دیکھو انڈیا کی عوام تو سیدھی سادی ہے، چاہے وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہوں، تو گورنمنٹ گھماتی ہے نا لوگوں کو میڈیا کے ذریعے. انڈیا کا میڈیا بتا رہا ہے کہ انڈیا کی گورنمنٹ بہت زیادہ ٹینشن میں ہے، کافی ٹینشن میں، کہ ہمارے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کیا ہو گئی؟ بولو، تیل ہو گئی. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہائے 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 ہائے، چیخنا چلانا، ایسے بیچارے چیخ رہے ہیں کہ ترس آ رہا ہے ان کے اوپر. ابھی نندن پہ اتنا ترس نہیں آیا تھا، اس کو تو پھر بھی چائے وائے پلا کے ریلیکس کر دیا تھا. ہماری دشمنی انڈیا کی عوام سے نہیں ہے، مودی سرکار سے ہے اور ان سیکولر قوتوں سے ہے جو اپنے ملک کے ساتھ بھی خیر خواہ نہیں. آپ کو کس نے کہا تھا کہ جب تک وہاں پر ایک اسٹیبل گورنمنٹ نہیں بن جاتی اس سے پہلے آپ وہاں کروڑوں روپے جھونک دو وہاں پہ؟ انڈیا ہی کے دو اینکر آپس میں لڑ پڑے. ایک کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنے کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. تو دوسرا اینکر کہہ رہا ہے تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. دوسرا کیا
کہ جاؤ گھس جاؤ نا, ڈنڈے سے حکومت کرو, جاؤ لڑو طالبان سے, تمہارے پاس فوج ہے, آرمی ہے, طاقت ہے, جاؤ گھس جاؤ, فائٹ کرو, کس نے منع کیا ہے؟ وہ بیچارہ چپ, کہہ رہے اس کا مطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہ خود کہہ رہا ہے. بڑا عقل مند اینکر تھا وہ. میرا دل چاہ رہا تھا فون کر کے شاباش دوں, یار بہت اچھا. تو آپ کو کس نے کہا تھا؟ آپ نے کیا افغانستان کی تاریخ نہیں پڑھی تھی؟ جو قوم برطانیہ سے زیر نہیں ہو سکی, جو رشیا جیسے ریچ سے زیر نہیں ہو سکی, وہ کہاں زیر, وہ لڑتے رہیں گے تا قیامت. میں نے یوٹیوب پہ ایک 2011 کی بات ہے, ایک امریکن فوجی کا انٹرویو سنا. وہ میدان جنگ میں بیٹھا ہوا ہے بندوق تان کے, تو ایک نیوز اینکر نے اس سے انٹرویو لیا, نیوز رپورٹر نے اس سے انٹرویو لیا کہ آپ کو یہاں لڑنا کیسا لگ رہا ہے. اس کے الفاظ مجھے یاد ہیں, اس نے کہا دے فائٹ ٹو ڈائی, یہ موت کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم موت کے لیے نہیں لڑتے. ان سے لڑنا بہت, یہ لڑنے کا ان کا مقصد ہی موت ہے.